خودی کا سر نہاد لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مدینہ ٹاؤن فیصل آباد میں ایک مسجد میں مشاجرات صحابہ پر خطبات کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ جمعہ میں صلح حضرت امام حسن علیہ السلام پر گفتگو کی گئی۔ ہمیں وہ گفتگو سننے کا موقع ملا، اس لیے ہم انشاءاللہ تعالی بڑے بادب طریقے سے اپنا تبصرہ پیش کریں گے، یعنی رسول اللہ کی احادیث پیش کریں گے، یعنی رسول اللہ کے فیصلے پیش کریں گے، اور ان فیصلوں پر لگی ہوئی رسول اللہ کی مہریں آپ کو دکھائیں گے۔ ان خطبات میں جو ہم نے چند باتیں نوٹس کی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مشاجرات صحابہ بیان کرتے ہوئے واقعات کلہم تاریخی کتابوں سے لیے گئے اور ان واقعات پر ذاتی تبصرے کیے گئے، ذاتی فیصلے کیے گئے، ذاتی ٹانگ ٹوئیاں ماری گئیں، اٹکل پچو سے کام لیا گیا۔ حالانکہ اہل علم جانتے ہیں کہ مشاجرات صحابہ اور وہ لڑائیاں جو اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور طلقاء مکہ کے درمیان ہوئیں، ان پر واضح آپ کے فیصلے محفوظ ہیں، مگر وہ احادیث نہیں بیان کی گئیں، ان احادیث سے نظریں چرائی گئیں، ان احادیث سے کنی کترا کر گزر گئے۔ حالانکہ ہوتا یہ کہ ذاتی ٹانگ ٹوئیوں کی بجائے ہر واقعہ، ہر فیصلہ رسول اللہ کی احادیث کی روشنی میں بیان کیا جاتا، تاکہ مریدوں پر حق بات واضح ہو۔ مریدوں کو تو ہے حق بات گوارا، لیکن شیخ ملا کو بری لگتی ہے درویش کی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ذاتی تبصرے کیے گئے، ٹانگ ٹوئیاں ماری گئی۔ اگر یہی حرکت کوئی دوسرا کرے کہ وہ رسول اللہ کی احادیث بیان کرنے کی بجائے اپنی ذاتی آراء پیش کرے، رسول اللہ کی احادیث پر ذاتی تبصرہ کرے، سلف کو ایک طرف رکھ دے، تو یہ لوگ چراغ پا ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کو کہتے ہیں یہ منکر حدیث ہے، یہ پرویزی ہے، یہ غامدی ہے، اور یہ مادودی ہے جو احادیث کی من مرضی کی شرح کرتا ہے، سلف کی شرح کو سامنے نہیں رکھتا۔ حالانکہ خود یہی کام آج کل کر رہے ہیں، جس پر لوگوں دوسروں پر الزام لگ رہا ہے، خود یہی حرکت کی جا رہی۔ تمہاری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی، وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی۔ تیسری بات یہ پیش کی گئی ان خطبوں میں، یا پیش کرنے کی کوشش کی گئی، کہ سب ایک ہی طرح کے لوگ تھے، رسول اللہ کے صحابہ تھے، کسی پر حق واضح نہیں تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان تھے، ہکے بکے تھے، اور جس کو پنجابی میں کہتے نا برا حال بونکے دیاڑے، یہ حال تھا امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، امام المتقین، ابو الائمہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ہم یہ ثابت کریں گے کہ ہر واقعہ رسول اللہ بیان کر کے گئے، ہر واقعہ کی خبر رسول اللہ بیان کر کے گئے، اور ہر واقعہ پر اپنا فیصلہ صادر فرما کے گئے، اور رسول اللہ نے ایک ایک بات کی خبر دی اور اپنا فیصلہ بھی ساتھ محفوظ کر گئے کہ میں جا رہا ہوں، میرے اتنے سالوں بعد یہ واقعات ہوں گے، یہ لڑائیاں ہوں گی، بغاوتیں ہوں گی، میں اپنا فیصلہ رکھ کے ابھی سے فائل میں نتھی کیے جا رہا ہوں، جب یہ موقع آئے تو اس فائل کی طرف دیکھنا اور میرا فیصلہ دیکھ لینا، ٹانگ ٹوئیاں نہ مارنا، گمراہ نہ ہونا، نہ دوسرے کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنا۔ تو یہ جو بات کی گئی کہ سٹیٹس واضح نہیں کیا گیا، سٹیٹس واضح کرنا چاہیے تھا کہ ایک طرف علی ہے جو پہلا مسلمان ہے، جو خلیفہ راشد ہے، جو امام الحق ہے، جو رسول اللہ کا نمائندہ ہے، دوسرے طرف فتح مکہ کا ایک قیدی ہے، ایک باغی ہے، اور باغی اعظم ہے، کیونکہ اس کو باغی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔
میں کہتا یا آپ کہتے تو اور بات. یہ باغی اعظم کا پہلا ٹھپا رسول اللہ لگا رہے ہیں, اس کے باغی ہونے پر رسول اللہ مہر لگا رہے ہیں. اب دھیان سے بیٹھیے اور رسول اللہ کا فیصلہ سنیے. حضرت عمار بن یاسر کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ يَدْعُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَدْعُونَهُ مِنَ النَّارِ. ہائے عمار ہائے, تیرا حشر یہ ہوگا کہ تجھ کو ایک باغی جماعت, ایک باغی ٹولہ, ایک باغی جتھا قتل کرے گا. تمہاری دعوت اتنی اچھی ہوگی کہ تم ان کو جنت کی طرف بلاؤ گے. تم علی کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کو آوازیں دو گے کہ آ جاؤ, بغاوت چھوڑ دو, سرکشی چھوڑ دو, دنگے چھوڑ دو, فساد چھوڑ دو, لوٹ مار چھوڑ دو, قتل و غارت چھوڑ دو, صحابہ کا قتل چھوڑ دو. بادت طریقے سے پہلے مسلمان کے قدم میں آ کر بادت طریقے سے بیٹھ جاؤ, یہ تمہیں جنت کی طرف لے جائے گا. کیونکہ یہ رسول اللہ کا نمائندہ ہے, یہ اس وقت رسول اللہ کے سٹیئرنگ پر بیٹھا ہوا ہے. واضح ہوا سٹیٹس کہ لوگوں کو گمراہ نہ کرو. ایک باغی اعظم ہے, دوسرا امام الحق ہے, جس کو امام الحق رسول اللہ نے کہا اور 1400 سال کے سلفی علماء نے کہا. اتنی موریں ہیں آپ کو دکھائی نہیں دے رہی, بغض علی میں اتنے اندھے ہو گئے کہ ہزاروں موریں نظر نہیں آ رہی کہ علی امام الحق, علی امام الحق, علی امام الحق. دوسری حدیث, دوسرا آپ نے واضح فرمایا کہ اگر کمی رہ جائے تو پھر یہ بھی یاد رکھنا, یہ حدیث شامی باغیوں, شامی مفروروں کے کرتوت اور لچھن بنا رہی ہے. آپ نے پول کھول کے رکھ دیا شامی باغیوں کا. نبی رحمت کی زبان سے فیصلہ سنیے, آپ فرما رہے ہیں اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم. جب یہ شامی بگوڑے, یہ شامی مفرور سرکشی پر اتر آئیں گے, بغاوت پر اتر جائیں گے, پھر لوگوں تمہاری خیر نہیں, پھر تمہاری خیر نہیں. یہ وہ حدیث ہے جسے امام ترمذی نے نقل کیا. کھل گیا پول کہ سٹیٹس کا بڑا فرق ہے. آگے تیسری حدیث, فیصلہ رسول اللہ کا, یعنی رسول اللہ کا تیسرا فیصلہ کہ امام الحق علی ہے, اس کی میں ڈیوٹی لگا رہا ہوں کہ جو جنگیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ علی لڑے گا. تیسرا فیصلہ ذرا دھیان سے سنیے, ان کو پوچھئے اگر اہل حدیث ہیں تو یہ حدیثیں بیان کرنے میں کیا حرج ہے. صرف اس لیے نہیں بیان کر رہی کہ ان حدیثوں کی وجہ سے تو واضح ہو رہا ہے علی امام الحق ہے اور دوسرا وہ باغی اعظم ہے, سرکش ہے, مفرور ہے, اشتہاری ہے. یہ حدیث یہ واضح کر رہی ہیں, اس لیے بیان نہیں کر رہی. رسول اللہ کا فیصلہ سنیے. آپ نے فرمایا اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ جلوہ فروز تھے, آپ تھے اور آپ کی معیت میں صحابہ جا رہے تھے. آسمان سے جبرائیل آ گیا کہ بتا دیجئے تمہاری ڈیوٹی علی ادا کرے گا, خبر دیجئے ان کو. آپ نے فرمایا انا منکم من یقاتل علی تنزیل ھذا القرآن کما قتلتہ علی تنزیل. تم میں سے ایک ایسا ہے, ایک درویش, ایک امام ایسا ہے جو قرآن کی تعویل پر جنگیں کرے گا, جھوٹے نعرے لوگ لگائیں گے, قصاص کے جھوٹے نعرے لگائیں گے, اقتدار حاصل کرنے کے لیے جھوٹے نعرے لگائیں گے, روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگائیں گے. علی کہے گا کہ تمہارا یہ نعرہ ٹھیک نہیں ہے, وہ قرآن کی تعویل پر جنگیں کرے گا. کہے گا قرآن مجھ سے سمجھ لو, تم جو سمجھ رہے ہو قرآن کا وہ معنی نہیں ہے, کیونکہ تم فتح مکہ پر مجبوری کی حالت میں مسلمان ہوئے. مجھ سے قرآن پڑھو جس کے گھر میں قرآن اترتا رہا, جس کے گھر میں روز جبرائیل آتے رہے. ابو بکر عمر نے کہا یا رسول اللہ وہ ہم ہیں, اتنی بڑی سعادت ہمارے حصے میں آئے گی کہ آپ کا جو بی پارٹ ہے وہ ہم مکمل کریں گے, مغازی کا دوسرا حصہ ہم مکمل کریں گے, کتاب الجہاد کا دوسرا حصہ ہم مکمل کریں گے. آپ نے فرمایا لا, بلکہ وہ ہے خاص فلنا جو اس وقت میرا جوتا گانٹ رہا ہے, وہ ہے. جنگیں ہوئیں, اب سٹیٹس ہو گیا واضح, کوئی کمی ہے تو اور حدیثیں پڑھتے ہیں. پھر جو آگے صاحب نے حدیث پڑھی اور حدیث سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ لڑائیاں ایسے ہی ہو رہی تھی. علی سرگرداں تھا, پریشان تھا, گھبرایا ہوا تھا, روتا تھا.
یہ ایسے ہی جنگیں ہو رہی تھیں. پھر حضرت حسن آئے, انہوں نے صلح کرا دی. یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیا بتایا کہ صلح کیسے ہوگی. حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, جسے امام بخاری نے نقل کیا, کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے پہلو میں جلوہ فروز تھے. تو آپ محبت سے دیکھ رہے تھے, بار بار محبت سے دیکھتے تھے, کیونکہ دل میں ہلچل مچی ہوئی تھی کہ یہ چھوٹا, اس کی شان. پھر آپ نے فرمایا ان ابنی ھذا سید ولا اللہ, کہ میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے, سید ہے, بڑی شان والا ہے, عالی مقام ہے. ان ابنی ھذا سید ولا اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین. میرا یہ بیٹا حسن سید ہے. بڑی عجیب بات ہے. سیدنا معاویہ, معاویہ بھی سید, سیدنا علی, علی بھی سیدنا, سیدنا حسن, حسن بھی سیدنا. یہ قانون کس نے بنا دیا کہ سب ہی سیدنا؟ بھئی ہم تو کہتے ہیں سیدنا حسن, سیدنا حسین, کیونکہ انہیں تو رسول اللہ نے کہا کہ یہ سید ہیں, یہ سردار. ان ابنی ھذا سید الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. یہ جنت میں جائیں گے اور بلے بلے ہوگی, جنت میں ان کا ٹیکا ہوگا, جنت میں ان کا راج ہوگا, ان کی بادشاہی ہوگی, ہر طرف ان کا چرچا ہوگا. اس لیے ہم کہتے ہیں سیدنا حسن, سیدنا حسین. آپ سب کو یہ ٹائٹل دیے جا رہے ہو, یہ قانون کس نے بنا دیا؟ اور رسول اللہ نے کہا معاویہ سید ہے, صحابہ نے کہا معاویہ سید ہے, ائمہ اربعہ نے کہا معاویہ سید ہے, بخاری نے لکھا ہے کہ معاویہ سید ہے. توبہ کرو, جس کا تمغہ اسی کے گلے میں رہنے دو. تو آپ نے یہ فرمایا کہ یہ میرا بیٹا حسن ہے, یہ مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی خاطر, مسلمانوں کے خون کی حفاظت کی خاطر, لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کی خاطر اقتدار کو ٹھوکر مارے گا اور اقتدار حوث پرستوں کی جھولی میں جا گرے گا. یہ اتنا بڑا کام کرے گا. بڑا کام اس لیے کرے گا, یہ سید ہے, یہ سردار ہے, یہ بڑی شان والا ہے. اقبال فرماتے ہیں یکے شمع شبستان حرم حافظ جمعیت خیر العلم, کہ فاطمہ کے 2 سپوت تھے, 2 سید تھے جن کے ترانے رسول اللہ گایا کرتے تھے. ان میں سے ایک حرم کی شمع حسن ہیں, جس نے مسلمانوں کے خون کی خاطر اقتدار کو ٹھوکر ماری, اقتدار حوث پرستوں کی جھولی میں چلا گیا. یہ صلح کی حسن نے. تمغہ آپ نے حسن کے گلے میں ڈالا, دوسرے لوگوں پر کیا ٹھپا لگایا آپ نے؟ آپ کو پتا تھا کہ صلح ہونی ہے, فسادی غلط مطلب نہ لیں. حضرت حذیفہ نے پوچھا جب صلح ہوگی تو کیسی صلح ہوگی؟ رسول اللہ آپ نے یہ تو بتا دیا کہ حسن کی وجہ سے صلح ہوگی, آپ نے تمغہ بھی حسن کے گلے میں ڈال دیا. جو دوسرا گروہ, ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہدنہ تو نالا دخن, اسے امام ابو داؤد نے نقل کیا کہ وہ دھوکے کی صلح ہوگی, حسن کے ساتھ دھوکہ ہوگا, نفاق کی صلح ہوگی, خود غرضی کی صلح ہوگی, اور جس صلح کے نتیجے میں حکومت بنے گی وہ امارت ہوگی, وہ غارت گری کرے گی. لگتا ہے ابھی کمی باقی ہے. سٹیٹس جو الجھایا جا رہا ہے نا, اس کو ابھی مزید واضح کریں. جب حکومت بن گئی تو لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ بھی خلافت ہے. کہتے ہیں حسن نے صلح کر لی. بھئی رسول اللہ نے تو مدینے کے یہودیوں سے صلح کی تھی, رسول اللہ نے بھی صلح حدیبیہ میں مکے کے مشرکوں سے صلح کی تھی. صلح کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جس سے صلح ہو رہی ہے وہ حق پہ آ گیا. دیہاتی لوگ ہیں, ہم جانتے ہیں کہ قتل و غارت ہوتی ہے, جن کے مرے ہوتے ہیں 5 بندے, برادری کے لوگ شامل ہو کے صلح کروا دیتے ہیں. صلح کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آئندہ نقصان نہ ہو. ابھی تو لڑائی ہوئی ہے, دنگا ہوا ہے, 7 بندے مارے ہیں, کہیں 17 نہ مر جائیں, اور پتہ ہوتا ہے پورے گاؤں کے ایک حق پر ہے, دوسرا جھوٹا ہے. صلح آئندہ کے خطرات کو مد نظر رکھ کر کی جاتی ہے. تو آپ کو پتا تھا کہ چالاک, شاطر اور لفنگے کہیں غلط مطلب نہ لے. پھر آپ نئی مہر لے کے آئے. آپ نے فرمایا الخلافت
बादी सलासून सला सुम्मा तकून मुल्कन अज़ूज़ा, कि सुलह के सूरत में जो हुकूमत बनेगी उसके बारे में फैसला। आपको रसूलुल्लाह की हदीस नजर नहीं आ रही, रसूलुल्लाह के फैसले नजर नहीं आ रहे, रसूलुल्लाह के ठप्पे नजर नहीं आ रहे। जी अगला ठप्पा सुनो, आपने फरमाया मेरे बाद 30 साल तक खिलाफत है, मेरी तरफ की हुकूमत है, फिर जालिम बादशाह। हजरत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुआविया के बारे में आई तो उसने कुरान और हदीस की बात मान ली, बारे में ना आई तो दूर फेंक दी। आगे ठप्पा लगाते हैं, हम सलफी हैं, हम जाती आरा पेश नहीं करेंगे। आगे फिर ठप्पा लगाते हैं कि उसका तर्ज अमल, उसका तर्ज हयात सीरत बादशाहों जैसा था, खलीफा नहीं था वो। उनके बेटे हजरत शाह अब्दुल अजीज फतवा दे रहे हैं, क्या फरमाते हैं, हरबे मुआविया बाली कर्रमल्लाह वजह, हरबे मुआविया बाली कर्रमल्लाह वजह, शायबा नफसानियत नबूद व कौले बखताए इज्तिहादी ज़ईफ़ अस्त। कहते हैं कि मुआविया ने जो अली से जंग लड़ी वो जाती अगराज की खातिर थी, वो हवस प्रस्ती की खातिर थी, वो नफ्स प्रस्ती की खातिर थी, वो इक़्तिदार को छीनने की खातिर थी। कहते हैं और जो कहा जाता है कि उससे इज्तिहादी खता हुई, कहते हैं ये कौल ज़ईफ़ है, ये बातिल है, ये झूठा है, ये सऊदी अरब से इंपोर्ट हुआ है, ये झूठा कौल है, ये सलफ का कौल नहीं है। इन रसूलुल्लाह की हदीस की रोशनी से हमारे सामने रसूलुल्लाह के फैसले आ गए। अब हमें हौसला होना चाहिए कि हम पूछें कि हमें रसूलुल्लाह की बातें बताओ कि जो लड़ाई हुई है जमल, रसूलुल्लाह का फैसला क्या है, जो सफ़ीन हुई है उस पर रसूलुल्लाह का फैसला क्या है, जो जमल हुई है उस पर रसूलुल्लाह का फैसला क्या है। अपनी टमक टोइयां, अपने अटकल पंजू, अपने दिल का मैल, अपने दिल की गंदगी अपने पास रखो, हमें रसूलुल्लाह के फैसले सुनाओ। आखिर में हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का फैसला। हम हजरत उमर ने पंजाबी में जिसको कहते हैं ना, फतेह मक्का के कैदियों पर तलावा पाइयां चंगियां, लगामा चंगियां खिंचियां हजरत उमर ने। आपने कहा सुन लो, कुछ लोग बकरियों की खातिर मुसलमान हो गए हैं, ऊंटनियों की खातिर मुसलमान हो गए हैं, क्योंकि दूसरा रास्ता नहीं था। आपने फरमाया हाजल अमरू फी अहले बद्र मा बकिया मिनहुम अहद, ये खिलाफत जो हमने कायम की है ये अहले बदर में रहेगी जब तक एक भी बदरी जिंदा है। सुम्मा फी ओहदिन मा बकिया अहदुन, फिर यह अहले ओहद में रहेगा जब भी ओहद में शामिल होने वाले। व लैसा फीहा ले तलीके वला ले वरद तलीक, और खिलाफत के इस धंधे में, कारोबार में फतेह मक्का के कैदियों और उनकी औलादों के लिए कोई हिस्सा नहीं है। फतेह मक्का का सबसे बड़ा कैदी अबू सुफियान अमीर मुआविया और उसका खानदान था। ये मुख्तसर तबसरा मैंने पेश कर दिया है क्योंकि रसूलुल्लाह की अहादीस नहीं पढ़ी गई। अगर अहादीस नहीं ये पढ़नी तो अंजीर की तरह फैसला करो कि इन अहादीस को किताबों से निकाल दिया जाए, इनको दरिया बुर्द कर दिया जाए। मेरे अजीज, मिंबर पर खड़े होकर हक पढ़ने का हौसला पैदा करो। मिंबर पर खड़े होकर झूठ बोलना, गलत तवील करना यहूदी आलमों का धंधा था, इसीलिए कुरान ने यहूदी आलमों पर फटकार डाली है कि वो हक को छुपाते थे। हक बयान करो। 1400 साल के उलमा के ये फतवे हमारे पास हैं। अल हक मा अली, हक अली के साथ है। अली के खिलाफ जो भी लड़ा, जिस मैदान में भी लड़ा, वो झूठा था। अल्लाह हमारा हामी और नासर। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला